مجھے کبھی نہیں لگا تھا کہ شراب میری وجہ عذاب بن جائے گی۔ آج میں موت مانگتا ہوں مگر مجھے موت نہیں آتی۔ میں ناروے کے شہر ساشبور میں مقیم تھا، ایک سافٹ ویئر انجینئر کے طور پر کام کرتا تھا۔ میری تنخواہ میری ضرورت سے کہیں زیادہ تھی، بلکہ میں، میری بیوی، بچے شانہ زندگی گزار رہے تھے۔ بچ جانے والی دولت سے ہم لوگ عیاشی بھی کرتے تھے، مگر اس کے باوجود رقم بچ جاتی تھی اور بچی ہوئی رقم میں حرام راہ میں لٹا دیا کرتا تھا۔ اس رقم کا بہترین مصرف شہر کے نائٹ کلب، کوبہ خانے اور میخانے ہوتے تھے، اور حیرت کی انتہا تھی کہ یہ سب کچھ میرے گھر کے باقی افراد بھی کرتے تھے، اور ہم لوگوں کی ملاقات بھی محض ہفتے میں ایک دن ہی ہوتی تھی۔ ہر کوئی اپنی زندگی میں مگن تھا، گناہ کی لذت میں اس قدر ڈوبے ہوئے تھے ہمیں شاید کبھی خدا بھی یاد نہ آیا ہو۔ وقت اپنی روانی سے گزر رہا تھا، ہم پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی نوازشات بڑھتی جا رہی تھیں، مگر ہم لوگ بہت حد تک اسلام سے بالکل غافل ہو چکے تھے۔ پیسہ بڑھتا جا رہا تھا، عیاشی کے اسباب بھی بڑھتے جا رہے تھے، باہر کے لوگوں سے تعلقات بھی بڑھتے جا رہے تھے، مگر گھر کے اندر لوگوں کی ملاقات مسدود ہوتی جا رہی تھی۔ مختصر یہ کہ ہم لوگ عمل اور شکل سے بالکل بھی مسلمان نہیں لگتے تھے۔ کسی کو بتانا ہوتا تو منہ سے بول کر بتانا پڑتا تھا۔ ایک لمبے عرصے بعد اپنے بچوں کی ضد پر مجھے پاکستان آنا پڑا تھا۔ اس بات میں کوئی شک نہیں کہ میرے خاندان والوں نے مجھے آج بھی محبت اور عزت دی تھی، اور پہلے کی طرح دی تھی، بلکہ اس سے بڑھ کر دی تھی، مگر میرے دل میں یہی وہم تھا کہ یہ لوگ میری دولت سے مرغوب ہو کر مجھے عزت دے رہے ہیں، کیونکہ میں پاکستانی کرنسی میں 1.5 کروڑ روپیہ پاکستان لایا تھا، جس سے آتے ہی میں نے ایک نئی گاڑی خریدی تھی، کچھ ضروریات زندگی اور سفری ضروریات کی اشیاء خریدی تھی، جبکہ جن بہن بھائیوں کے پاس میں بیٹھا ہوا تھا وہ لوگ ساری عمر بھی اتنا پیسہ نہیں جوڑ پائے تھے۔ میں ایک بار باہر سے گھر میں داخل ہوا تو میری ماں کے کہنے پر میری بہن نے اپنے دوپٹے سے میرے چہرے پر آیا ہوا پسینہ صاف کرنا چاہا تو میں نے اپنی بہن کو تھپڑ مار دیا کہ اس نے گندا دوپٹہ میرے چہرے پر لگانے کی جرت کیسے کی۔ میری والدہ نے معاملہ سنبھال لیا اور خاموش ہو گئی، مگر اس دن کے بعد مجھے اور میری بیوی بچوں سے ملنے جلنے، کھانا دینے میں انتہائی احتیاط برتی جانے لگی، جسے دیکھ کر میں دلی طور پر بھی مطمئن تھا۔ ایک بار میں اپنی عیاشی کے لیے 1.5 لاکھ روپے کی شراب خرید کر واپس آیا تو دیکھا کہ گھر میں ایک خاتون کھڑی ہے جس نے بوسیدہ سے کپڑے پہن رکھے ہیں، اس کے پاؤں میں جوتا تک نہیں ہے، جبکہ میری والدہ آٹے والے ڈبے پر جھکی ہوئی ہے اور ایک برتن میں آٹا ڈال کر اس خاتون کو دے رہی ہے۔ میں نے والدہ سے پوچھا کہ یہ کیا کر رہی ہیں تو انہوں نے بتایا کہ یہ عورت غریب ہے، چوڑیاں بیچ کر گزارا کرتی ہے، 2 دن سے سامان نہیں بکا تو گھر کا راشن تک ختم ہو گیا ہے، آج بچوں کی بھوک برداشت سے باہر ہوئی تو آٹا لینے آئی ہے، میں اسے آٹا دے رہی ہوں۔ اپنی والدہ کی بات سن کر میں ہتے سے اکھڑ گیا، آٹے والا برتن لے کر میں نے زمین پر پٹک دیا اور کہا کہ یہ سب ڈھونگ تماشے ہیں، یہاں کوئی بھی اتنا غریب نہیں کہ اس کے گھر میں کھانے تک کو کچھ نہ ہو، یہاں لوگ لاکھوں روپے کی شراب خرید سکتے ہیں تو ایک وقت کی روٹی نہیں خرید سکتے۔ میری بات سن کر میری والدہ نے کچھ کہنا چاہا، مگر میرا غصہ دیکھ کر صبر کر گئیں اور میں نے عورت کو دھکے دے کر گھر سے نکال دیا۔ جب کچھ وقت کے بعد میرا غصہ ٹھنڈا ہوا تو میری والدہ نے مجھے سمجھا بجھا کر میری بہن کے ہمراہ اس خاتون کے گھر بھیجا، مگر میں دل میں فیصلہ کیے ہوئے تھا کہ جا کر بھی اس عورت کی تذلیل کرنی ہے تاکہ آئندہ کبھی کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلائے۔ مگر جب ہم اس خاتون کی دہلیز پر پہنچے تو دروازہ بند تھا، بہت بار بجانے کے باوجود بھی دروازہ نہ کھلا تو ہم لوگ واپس آ گئے اور سوچا کہ اب وہ لوگ سو گئے ہیں، صبح یہ سب چیزیں ان کے حوالے کر دیں گے۔ مگر صبح جب ہم اٹھے تو ہمیں یہ اطلاع ملی کہ وہ خاتون اور اس کے 3 بچے مر چکے ہیں۔ میں نے ساری رات شراب پی تھی، اس لیے اٹھ کر جنازے میں بھی شامل نہ ہو سکا، البتہ میری والدہ، بہن بھائیوں اور باقی گاؤں والوں نے سارے انتظامات سنبھال لیے۔ ان کی تدفین سے پہلے پولیس کی آمد ہوئی، پتہ چلا کہ ان کو زہر دیا گیا ہے۔ مزید تحقیق پہ پتہ چلا کہ رات کو جب وہ خاتون میری والدہ سے آٹا مانگنے آئی تھی تو میری والدہ نے آٹے سے پہلے ان کو 100 روپیہ بھی دیا تھا۔ آٹا تو میں نے گرا دیا تھا، مگر 100 روپیہ وہ لے کر چلی گئی۔ اس 100 روپے کی اس نے گاؤں کی بڑی دکان سے گندم میں زہر کی گولیاں جو رکھی جاتی ہیں وہ خریدی کہ میں نے 2 من گندم خریدی ہے، اس میں کیڑا لگ رہا ہے اور گندم میں رکھنے کے لیے گولیاں دے دو۔ دکاندار نے گولیاں دے دی۔ اس عورت نے ساتھ ½ کلو چینی بھی خریدی، گھر جا کر چینی گھول کر میٹھا پانی بنایا
اس میں زہر ملا کر خود بھی پی لیا اور بچوں کو بھی پلا دیا، دروازہ اندر سے بند کر لیا اور رات تڑپ تڑپ کر مر گئے۔ وہ وقت بھی گزر گیا، اس واقعے نے بھی میرے دل پر کوئی اثر نہ چھوڑا۔ کچھ عرصے بعد مجھے سانس کی تکلیف ہوئی، پتہ چلا مجھے پھیپھڑوں کا کینسر ہے۔ یہ سنتے ہی میری بیوی بچوں کو لے کر واپس ناروے چلے گئی اور مجھے یہاں ہی چھوڑ گئی۔ میں آج بھی بستر پر پڑا موت کا انتظار کر رہا ہوں۔ تکلیف کا عالم یہ ہے کہ میں سانس تک نہیں لے سکتا۔ میری والدہ، بہن اور بھائیوں نے اپنا سب کچھ میرے علاج پر لگا دیا مگر مجھے شفا نصیب نہیں ہوئی۔ میری بیوی نے پلٹ کر بھی کبھی میری خبر نہیں لی۔ آج بھی میرے بہن بھائی مجھ سے اتنی ہی محبت کرتے ہیں مگر میری بیوی بچے پہلے سے زیادہ دور ہو گئے ہیں۔ مجھے یہ مرض شراب کی کثرت کی وجہ سے لگا۔ چند دن پہلے ایک درویش سے ڈاکٹر نے مجھے چیک کیا تو کہا کہ جتنے پیسے کی شراب پی ہے اگر اسے آدھے بھی مخلوق خدا پر خرچ کرتے تو شاید حالات مختلف ہوتے۔ میرے پاس کوئی جواب نہیں تھا، میں بس رونے لگا اور میری بہن مجھے دلاسا دینے لگی۔ یہ پہلا موقع تھا جب میری بہن نے اپنے دوپٹے سے میرے آنسو صاف کیے تو مجھے غصہ نہیں آیا تھا، مجھے برا نہیں لگا تھا۔